علامہ برکاتی صاحب یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر بیضاء سے پانی پلانا ہو یا سرکار علیہ السلام کی دامن محبت سے جو ہے مکمل طور پہ وابستہ رہنا اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت سے بھی اسی انداز سے پیار کرنا ہو، اور پھر جو مرویات آپ سے ملتی ہیں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ وہ تو بڑی خوبصورت بڑی حسین مرویات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ہر موقع پر یہی ہوتا ہے کہ وقت کی قلت پیش نظر ایسا ہی ہوتی محسوس ہے۔ ہو رہا ہے، باقی یہ ہستیاں ایسے ہی ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، ہم سناتے اور سنتے رہے، اللہ کرے بس، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انہی میں سانسیں پوری ہو جائیں صاحب، بس بات بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی عمر، لیکن کوئی بھی اہم ایونٹ، کوئی غزوہ، کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو۔ یہ ان کا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا ثبوت۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے خیبر تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے جی پہ، جی، وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو پرچم عطا کرتے ہیں جی، اس کو روایت یہ کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ، میں یقیناً ایسے آدمی کو پرچم عطا کروں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اچھا، میں نے محسوس کیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے زیادہ مرویات ان سے مطلب ملتی ہیں ہمیں۔ جی بالکل ایسے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس دور میں اہل بیت کے ساتھ بہت سے لوگ حجاج بن یوسف کے طرفدار وہ ظلم کرنا ثواب سمجھتے تھے، چونکہ ایک مذہبی پہلو اس کو دیا جا رہا تھا، اچھا، تو آپ نے پھر اس کا رد کیا کہ مذہبی پہلو میں اس میں تمہیں سزا ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر وقت اپنی رحمت میں شامل حال رکھا۔ اور بتائیے مرویات۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جو ہمارے ہاں پہلے تو عمل ہوتا تھا، شاید اب کہیں کہیں ہوتا ہے کچھ دوستوں میں۔ آپ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جمعہ ادا کرتے تھے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی، یہ بخاری شریف کے اندر ہے جناب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جمعے کا انتظار ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک خاتون تھی بوڑھی عورت، وہ حضور کی صحابیہ تھیں، وہ جاتی تھیں باہر فصلوں میں، تو وہاں سے چکندر لے کر آتی اور پھر جو ان کے پاس ہوتے وہ گھر میں لا کے ایک ہنڈیا میں ڈالتی، اس کا ایک دلیا بناتی، اور وہ پھر مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھنے والے صحابہ اکرام ان میں سے کچھ کو دعوت دی جاتی اور وہ آتے اور آ کر ان کے گھر میں وہ تناول کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس جمعہ کا انتظار اس لیے بھی رہتا تھا کہ وہ بڑی نفیس دعوت جو ہے وہ ہمارا مقدر سبحان اللہ۔ تو جمعۃ المبارک میں ہم عید کا موقع تو ڈسکس کرتے ہیں کہ خوشیاں سیلیبریٹ کریں، تو جمعہ بھی تو بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ہی قرار دیا ہے، تو اس کا حقیقی لطف جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں کہ اس طرح جمعہ پڑھو سید اور اس کے الیام۔ بعد۔ اچھا، اس میں ایک روایت ان سے جو باب الریان کے حوالے سے بھی ملتی ہے، پھر افطار میں جو ہے وہ جلدی کرنے کے حوالے سے روایت ملتی ہے، وہ بھی ذرا بتائیے نا۔ اسی طرح جی وہ باب الریان جو ہے وہ جنتی لوگوں جو روزہ دار ہیں ان کے لیے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ روزہ دار جو ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو حوصلہ چھوڑنا نہیں ہے آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہلے ہی وا فرما دیے۔ ایک روایت آپ سے اور بہت پیاری خوبصورت مروی ہے جس کو استنے حنانہ کہا جاتا ہے، اور وہ عشق و محبت کا استعارہ ہے، وہ آپ نے ہی بیان کیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہاں خشک تنا جس کو استنے حنانہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب منبر آ گیا تو آپ اس پہ جلوہ گر ہوئے۔ تو اب وہی ہے نا جو رو رہا ہے ہجر مصطفیٰ، ایک بے زبان اور بے جان، اب کہتے ہیں جو بایو ظاہر کرتی ہے کہ درختوں کے اندر جان ہوتی ہے، لیکن اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں جو تنا خشک ہو گیا سوکھ گیا وہ بے جان ہو گیا، اس کو کوئی بھی چیز جاندار نہیں سمجھتی، لیکن اس کے باوجود جو بے جان چیز ہے وہ بھی ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہی ہے۔ وہ ہے نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔